ایک بہت دور دراز کے جنگل میں تین چھوٹے ڈائنوسارز رہتے تھے۔ ان کا نام تھا ڈینو، ٹینو اور مینو۔ یہ تینوں بھائی آپس میں بہت گہرے دوست تھے اور ہر وقت اکٹھے کھیلتے رہتے تھے۔ ان کا جنگل بہت بڑا اور خوبصورت تھا، جہاں بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں اور گھاس کے میدان تھے۔ جنگل میں ہر قسم کے جانور بھی رہتے تھے اور ہر دن ایک نیا ایڈونچر لے کر آتا تھا۔ ایک دن ڈینو نے کہا، چلو آج جنگل کے اس حصے میں چلتے ہیں جہاں ہم کبھی نہیں گئے۔ ٹینو اور مینو فوراً تیار ہو گئے اور تینوں بھائی نئے جنگل کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ چلتے چلتے جنگل کے ایک گھنے حصے میں پہنچے جہاں درخت بہت اونچے اور سرسبز تھے۔ یہ جگہ کتنی عجیب اور خوبصورت ہے، مینو نے کہا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک بڑی سی جھیل نظر آئی۔ جھیل کے پانی میں عجیب سی روشنی چمک رہی تھی۔ ڈینو، جو ہمیشہ بہادر ہوتا تھا، کہنے لگا، چلو دیکھتے ہیں کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تینوں جھیل کے قریب گئے اور دیکھا کہ جھیل کی تہہ میں ایک جادوئی موتی پڑا ہے۔ ڈینو نے جھیل میں چھلانگ لگائی اور موتی نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے موتی کو ہاتھ میں پکڑا، اچانک ایک روشنی کا بادل چھا گیا اور ان کے سامنے ایک بڑی ڈائنوسار نمودار ہوئی۔ یہ ڈائنوسار بہت بوڑھی اور دانا لگ رہی تھی۔ بوڑھی ڈائنوسار نے کہا، یہ جادوئی موتی بہت طاقتور ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تمہیں اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا اور اسے غلط مقصد کے لیے کبھی استعمال نہ کرنا۔ ڈینو، ٹینو اور مینو نے بوڑھی ڈائنوسار سے وعدہ کیا کہ وہ موتی کا خیال رکھیں گے اور ہمیشہ نیکی کے لیے استعمال کریں گے۔ کچھ دنوں بعد جنگل میں ایک خطرناک شیطانی ڈائنوسار آیا جس کا نام تھورو تھا۔ وہ بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ تھورو جنگل کے سب جانوروں کو ڈرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ اس جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ سب جانور خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے تینوں بھائیوں سے مدد مانگی۔ ڈینو، ٹینو اور مینو کو یاد آیا کہ ان کے پاس جادوئی موتی ہے۔ وہ فوراً موتی لے کر تھورو کے سامنے پہنچ گئے۔ ڈینو نے موتی کو ہوا میں بلند کیا اور کہا، ہم تمہیں اس جنگل کو برباد نہیں کرنے دیں گے۔ جیسے ہی ڈینو نے یہ کہا، جادوئی موتی نے چمکنا شروع کر دیا اور تھورو کے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا دیا۔ تھورو بے بس ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ جادوئی طاقت سے بچ نہیں سکا۔ آخر کار تھورو جنگل چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بوڑھی ڈائنوسار نے بھی آ کر ان کی تعریف کی اور کہا، تم تینوں نے ثابت کیا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ عقل اور دوستی بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد تینوں بھائی خوشی خوشی جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگے اور ہر دن ایک نئے ایڈونچر کا مزہ لیتے رہے۔